ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حلالہ کیا ہے اور یہ کس صورت میں جائز ہوتا ہے، کس کے ساتھ حلالہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حلالہ سے جڑے اہم پہلوؤں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک سچا واقعہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ایک سسر نے اپنے بہو کے ساتھ حلالہ کے نام پر زیادتی کی، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہاں پر حلالہ سینٹرز بنائے گئے ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے۔ دوستو، حلالہ کے بارے میں حیرت انگیز انکشاف جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ حلالہ کے بارے میں سنتے ہی جو پہلا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حلالہ آخر ہے کیا، اور ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ناظرین یہ نہ جانتے ہوں کہ حلالہ آخر ہوتا کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حلالہ آخر ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہوتا ہے۔ اسلام میں حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو جب 3 طلاق دیے جائیں تو اس کے بعد اس کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اور یہ مرد اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے اس عورت کو طلاق دے دے، یا وہ عورت اپنے اختیار سے طلاق لے لے۔ اس کے بعد سابقہ شوہر اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اس بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اگر شوہر نے عورت کو 3 طلاق دے دیے تو اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس صورت میں پہلے شوہر کی اس کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ چیز اسلام نے اس وجہ سے رکھی ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان طلاق کی نحوست کو کم کیا جا سکے۔ طلاق سے سماج میں پیدا ہونے والے مسائل کا استحباب کیا جا سکے، کیونکہ جب انسان اپنی زوجہ کو طلاق یعنی 3 مرتبہ طلاق دے گا، اس کے بعد اگر اپنے کیے پہ پشیمان نہیں ہو تو اس پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اب اس عورت کو حاصل کرنا گویا انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے جب عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی تو ضروری نہیں اس کے بعد اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، اور بالفرض اگر وہ مطالبہ کرے تو ضروری نہیں کہ اس کا شوہر اسے طلاق بھی دے۔ اس دوسری شادی میں اسلام نے ہم بستری کی قید لگائی ہے کہ دوسرا مرد اس عورت کے ساتھ جو اب اس کی بیوی ہے ہم بستری بھی کرے۔ اس چیز سے پہلے مرد کو یہ احساس بھی ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق بھیج چکا ہے اور کسی دوسرے مرد سے شادی کر کے ہم بستری کر لے گی۔ اس کے بعد اگر بالفرض طلاق کی صورت میں وہ اسے شادی بھی کرے تو یہ اس کی بے غیرتی کا ثبوت ہوگا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ بے شک رسول اللہ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پہ لعنت فرمائی ہے، بلکہ بہت سی احادیث میں حلالہ نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث ابن مسعود، ابن عباس اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے کہ عقبہ بن عامر کی روایت میں یہ درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں مسعار سانڈ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، حلالہ کرنے والا ادھار لے ہوئے سانڈ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے اور کرانے والے پہ لعنت کرے۔ اب آپ کو حلالہ سے جڑے ایک سچے واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں 65 سالہ شخص نے حلالہ کے نام پر ملنے والی اپنی عمر سے نصف عمر کی خاتون کو طلاق دینے سے انکار کیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 65 سالہ شخص سے شادی کرنے والی جو ہی طلاق 2013 میں ہوئی تھی، تاہم اب وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے عمر رسیدہ شخص سے حلالہ کے لیے مشروط نکاح کیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حلالہ کے نام پہ مشروط نکاح کرنا غیر شرعی عمل ہے۔ دین اسلام کے تمام مکتبہ فکر کا اس بات پر اتفاق ہے، حلالہ کے نام پر متعلقہ خاتون کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ معاہدہ یا شرط کے مطابق نکاح جائز نہیں۔ ناظرین، بھارت کے اس عمر رسیدہ شخص نے پہلے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ حلالہ کرتے ہی خاتون کو طلاق دے گا، تاہم بعد میں کم عمر بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ مسلسل منتیں کیے جانے کے باوجود عمر رسیدہ شخص کی طرف سے طلاق نہ دیے جانے کے بعد متاثرہ خاتون نے اقلیتی امور کے یونین وزیر سے اپیل کی کہ وہ اپنے بھائی کو اس معاملے کا نوٹس لینے کا کہیں۔ حلالہ کے لیے عمر رسیدہ شخص کے پاس جانے والی جو ہی ہر حال میں اپنے شوہر کی طرف جانا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں اپنے شوہر سے 2 بچے بھی جنے تھے۔ جو ہی اپنے پہلے شوہر جاوید سے 2010 میں شادی کی تھی، 3 سال کے اندر ان کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، جس کے بعد تنازعات کی وجہ سے دونوں میں 2013 میں طلاق ہو گئی، تاہم اب دونوں ایک بار پھر ایک ہونا چاہتے تھے۔ عمر رسیدہ شخص کی جانب سے کم عمر بیوی کو طلاق نہ دی جانے کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ بھارت میں حلالہ پر بھی بحث شروع ہو جائے گی۔ دوستو، ممانعت کے باوجود حلالہ کا عمل جاری ہے۔ بیرون ملک اب تو خصوصی سینٹرز بھی بنے ہوئے جو محض مسلمانوں کے لیے ہی مختص ہیں۔ ان سینٹروں میں ایک رات سے لے کر ایک ہفتہ یا مابعد شادی کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور باقاعدہ معاوضہ طے کیا جاتا ہے۔